رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے، حضور کے ساتھ جنگ میں کفار سے لڑتے ہوئے ایک شخص حرام موت مر گیا، مرا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا تھا کہ اس پر اعتماد نہ کریں۔ کیوں؟ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ مذہبی جوش پہ نہیں لڑ رہا تھا، وہ خاندانی حمیت پر ساتھ دے رہا تھا کہ میری قوم پر حملہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا نا، سچوں کے ساتھ رہو گے تو اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنی نیت کو سچا بنانا پڑے گا، تب جا کر بات بنے گی، ورنہ نہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سچائی اختیار کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ دنیا چھوڑ دیں، آپ تجارت چھوڑ دیں، آپ باقی لین دین چھوڑیں، میں اخلاص اور تسبیح اٹھا کر میں اللہ اللہ کر کے بیٹھ گیا ہوں، یوں نہیں ہے۔ کشتی پانی میں چلتی ہے لیکن پانی کشتی میں نہیں آتا۔ ہم نے دنیا میں رہنا ہے پر دنیا کو دل میں جگہ نہیں دینی۔ اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیں۔ شاید میں بھول نہ رہا ہوں تو آج کے دور میں لاکھوں دینار اس جبے کی قیمت بنتی ہے جو ایک بار اللہ کے رسول نے زیب تن فرمایا۔ یمن سے تحفہ آیا، حضور نے پہنا تاکہ امت کے جو امراء ہیں، امیر طبقہ ہے، وہ اگر قیمتی لباس پہنے تو ان کے لیے گنجائش بن جائے۔ اللہ کے رسول نے پہنا، پھر اتار دیا۔ تو اتنا مہنگا کپڑا بھی آپ نے پہن لیا تو اپنے کفن کو نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے آپ پہن لیں، کوئی جرم نہیں ہے، آپ کو رب نے مال دیا، آپ زکوٰۃ دے دیں، کر لیں معاملہ، کوئی نہیں مسئلہ، لیکن آپ اللہ اور اللہ کے احکامات کو اپنے دل میں سجا لیں۔ میں اللہ اللہ کے باتوں کو اپنے دل میں سجا لوں، یہ نجات ہے، ورنہ کوئی نجات نہیں۔ مخمل کے بستر پہ آرام فرما بندہ کیوں نہ ہو، لیکن اپنے دل میں اللہ کو بٹھائے کہ آج تو مخمل پہ، ہو سکتا ہے کل قبر میں ہو سکتا ہے کل فوت ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں جس جگہ ہوگا وہاں سرانہ بھی نہیں ہوگا۔ سرانہ ٹھیک لگانے کے لیے آج تکیہ کے بغیر میں نہیں بیٹھ سکتا، قبر میں تو سرانہ بھی نہیں ہونا بظاہر، لیکن اگر نیکی ہوگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ تو کیا سرانہ اور کیا کھانا پینا، سب کچھ ملے گا کب؟ جب بندے کا معاملہ ٹھیک ہو۔ میرے دوستو، دنیا میں ہم ضرور رہیں لیکن اللہ کو اپنے دل میں بسائیں۔ ایمان ہمارے دل میں تب آئے گا جس وقت دل میں اخلاص ہو، بس۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں، توجہ رکھنا، یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے۔ میں لاہور میں تھا تو لاہور سے ہم شیخو پورہ آئے، جامعہ فاروقیہ شیخو پورہ میں ایک بہت بڑا اہل حق کا ادارہ ہے، وہاں کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا محمد حکیم طاہر عالم صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکات عطا فرمائے۔ حکیم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محتمم بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، بڑا اللہ نے نسبتوں سے نوازا ہے اور بہت بڑی شخصیت کے فرزند ارجمند ہیں۔ ان کے والد محترم حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کے ساتھ اور ان کی خدمت میں رہے ہیں۔ حکیم ہے، میں ان کے پاس جاتا رہتا ہوں۔ میڈیکل کی دوائیوں کے بجائے حکیمانہ دوائی کو ترجیح دینے میں مصنونیت تو اسی میں ہے نا، اس زمانے میڈیکل تو نہیں تھا، کریں تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن حکمت کا معاملہ حکمت کا ہے۔ تو میں نے انہیں نبض چیک کرائی اپنی نا، انہیں نبض چیک کی نا، میں نے کہا ناشتے میں کیا کھایا؟ اب میں ناشتے کے بعد گیا تھا، میں نے اپنا کھانا بتایا، تو کہا کیا ہو گیا پھر آپ کو، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہاں کیا ہے، توجہ رکھنا، یہ میں بات یہیں لاؤں گا، کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ کی نبض 1 منٹ میں 100 پر دھڑک رہی ہے، خالی پیٹ 70 سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، اور بڑی پیٹ کے لیے تو بس 80 85 81 بس 100 1 منٹ میں دل 100 بار دھڑکے، یہ تو ہارٹ اٹیک اور بی پی ہائی کا خطرہ ہے۔ کیا کھایا ہے آپ نے؟ میں نے کہا حضرت میں تو بالکل نارملی پوزیشن میں بیٹھا ہوں، مجھے تو کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا۔ کہا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا حضرت یہ آپ ہی کا کام ہے، تسی دسو کی ہو ہے، ہمیں کیا پتا۔ تو کہتے اچھا میں آپ کو ایک دوائی دیتا ہوں۔ شاگرد کو بلایا اور دوائی منگوائی ایک پوڑیا میں، مجھے کہا اس کو زبان پہ رکھنا ہے، ابھی کھانا نہیں ہے، جب میں کہوں پھر کھانا ہے۔ میں نے زبان پہ رکھ لیا، زبان میں وہ میں چوستا رہا، وہ دوائی کا پانی بنتا رہا۔ 1-1.5 منٹ کے بعد مجھے کہا اب اس کو نگل لو، میں نے نگل لیا۔ کچھ ٹائم گزرا،
مجھے کہا جی نبض چیک کریں. میں الحمدللہ ان کی شاگردی میں رہ کر نبض کو جانتا ہوں کہ دل کی دھڑکن 1 منٹ میں کیسے ہوتی ہے. اس وقت میں نے چیک نہیں کہا آپ خود چیک کرو, پہلے بھی مجھ سے چیک کرائی تھی. تو میں نے اب جو چیک کی نا تو وہ 80 کے لگ بھگ ہو گئی. تو کہا دیکھا, میں نے کہا زبردست دوائی ہے. انہوں نے کہا دوائی زبردست ہے لیکن ایک بات کہوں, حکیم ہے عالم بھی ہے نا, اللہ نے نسبتوں سے نوازا ہے. کہا ایک تصوف کا مسئلہ یہاں سے حل ہوتا ہے, خانقاہ کی باتیں یہاں سے حل ہوتی ہیں, اللہ اللہ والی. میں نے کہا حضرت دوائی سے کیسے؟ کہا سنو, یہ دوائی آپ نگل لیتے تو 1.5 گھنٹے بعد اثر ہوتا. یہ آپ نے زبان پہ چوستے رہے زبان پہ لعاب بنتا رہا اور آپ نے نگل لی اس دوائی کو تو 1 منٹ میں اثر ہوا. تو پتہ چلا کہ زبان کا دل کے ساتھ گہرا اثر ہے. اگر دل سے اللہ اللہ کہو گے دل پہ اثر جائے گا, زبان سے اللہ اللہ کہو گے دل پہ اثر جائے گا, زبان سے گالی دو گے پھر بھی دل پہ اثر جائے گا. کہ دل اور زبان کا یوں کنٹیکٹ ہے, یوں ریلیشن شپ ہے, یوں ان کی رشتہ داری ہے آپس میں, دل اور زبان کی.